بسم الله الرحمن الرحيم سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذی احسن کل شیء خلقہ وبدأ خلق الانسان من طین ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، اس سے پچھلی نشستوں میں یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ قرآن مجید بنیادی طور پر کتاب ہدایت ہے جو تمام بنی نوع انسانی کی ہدایت کے لیے نازل کی گئی۔ اور ویسے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی معجزے ہیں، لیکن واحد معجزہ جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چیلنج کے ساتھ پیش کیا وہ قرآن مجید ہے۔ پھر ناظرین، قرآن مجید سائنس کا علم حاصل کرنے کی حوصلہ افزائی بھی کرتا ہے، وہ سائنس کو تجربات اور تحقیقات کے لیے مضبوط دلیل بھی فراہم کرتا ہے، اور آج تک جتنے بھی بڑے بڑے اسٹیبلشڈ سائنٹیفک فیکٹس ہیں ان سب کی تصدیق بھی کرتا ہے۔ پھر ناظرین، میں نے قرآن اور میڈیکل سائنس کے پہلے موضوع یعنی قرآن اور تخلیق انسانی پہ اپنی گفتگو کا آغاز کیا تھا، اور یہ عرض کیا تھا کہ قرآن مجید جسد انسانی یعنی ہیومن باڈی کی بنیادی طور پہ دو طرح کی تخلیقیں بیان کرتا ہے۔ ایک تخلیق حضرت آدم علیہ السلام کی جنہیں مٹی سے تخلیق کیا گیا، اور ایک انسان کی وہ تخلیق ہے جو اس کی والدہ کے رحم کے اندر مکمل ہوتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے ضمن میں قرآن مجید میں تقریباً 6 طرح کی اصطلاحات آتی ہیں، یعنی تراب، طین لازب، حمائم مسنون، صلصال من حمائم مسنون اور صلصال کالفخار۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے یہ وہ مراحل ہیں جو فی الحال سائنس کی پہنچ سے باہر ہیں، چنانچہ ہماری اس ڈسکشن میں نہیں آئیں گے۔ ہمارا اصل فوکس ہوگا انسان کی وہ تخلیق جو اس کی والدہ کے رحم کے اندر مکمل ہوتی ہے۔ لیکن اس کو بیان کرنے سے پہلے میں نے نظریہ ارتقاء یا تھیوری آف ایوولوشن پہ اپنی گفتگو کا آغاز کیا تھا، اور یہ عرض کیا تھا کہ نظریہ ارتقاء کا مطلب ہے وہ عمل جس کے ذریعے سے زمین پر موجود حیات کی یا زندگی کی ابتدائی اور انتہائی سادہ شکلیں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ درجہ بدرجہ بہتر شکلوں میں تبدیل ہوئیں۔ اور یہ بات بالکل غلط طور پہ مشہور ہو گئی ہے کہ نظریہ ارتقاء کا بانی برطانوی سائنسدان چارلس رابرٹ ڈارون ہے، حالانکہ نظریہ ارتقاء کا دھندلا سا تصور ہمیں اینشینٹ گریک فلاسفرز کے ہاں بھی ملتا ہے۔ مسلمان علماء کا اس بارے میں اختلاف ہے، کچھ مسلمان علماء اس کے حق میں ہیں اور کچھ اس کے خلاف ہیں۔ وہ مسلمان علماء جو اس کے حق میں ہیں ان میں علامہ الجاحظ کا نام آتا ہے جنہوں نے الحیوان نامی کتاب لکھی، پھر علامہ ابن مسکوے کا نام آتا ہے اور مولانا روم کا نام آتا ہے۔ نظریہ ارتقاء سائنس کی دنیا میں 19ویں صدی میں متعارف ہوا، اور اس کا سہرا ایک فرینچ سائنٹسٹ لامارک کے سر پہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد میں نے گریگر مینڈل اور ڈارون کا مختصر سا تعارف کروایا تھا۔ ڈارون بھی نظریہ ارتقاء کا حامی تھا۔ جس چیز نے ڈارون کو سب سے زیادہ مشہور کیا وہ یہ تھی کہ ڈارون نے تھیوری آف ایوولوشن کے ساتھ ساتھ میکانزم آف ایوولوشن بھی ایکسپلین کیا تھا۔ ڈارون کے خیال کے مطابق تمام جاندار ایک سنگل کامن اینسیسٹر سے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تھوڑی بہت تبدیلیوں یعنی سلائٹ ویریشنز کے نتیجے میں وجود میں آئے ہیں۔ اپنے اس میکانزم آف ایوولوشن کے لیے ڈارون کئی طرح کے ثبوت بھی مہیا کرتا ہے۔ ناظرین، پچھلی نشست میں بات یہاں ختم ہوئی تھی کہ ڈارون کے میکانزم آف ایوولوشن میں اسٹرگل فار دی ایگزسٹنس اینڈ سروائیول آف دی فٹسٹ پہ کافی زور دیا جاتا ہے، اور یہ کہ جاندار صرف اپنی فکر کرتا ہے۔ اس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ جانداروں میں احسار، قربانی اور باہمی امداد جیسی خصوصیات کا پایا جانا ناممکن بات ہے۔ حالانکہ غور طلب بات یہ ہے کہ کیا واقعی نیچر میں اس طرح ہوتا ہے؟ جانداروں کے مابین احسار اور قربانی کی ایسی مثالیں ہیں کہ عقل حیران رہ جاتی ہے۔ اس کے بعد پھر میں نے آپ کو چند مثالیں پیش کی تھیں، آج میں اپنی بات وہیں سے دوبارہ شروع کروں گا۔ ناظرین، خطرے کے وقت بھی جانداروں میں حیرت انگیز رویہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ مثلا
جب شیرنی کے بچوں کو کوئی خطرہ ہوتا ہے تو شیرنی اپنے بچوں کو بغیر کوئی نقصان دیے اپنے منہ میں اٹھا کر محفوظ مقام پہ شفٹ کر دیتی ہے انہیں۔ اسی طرح کینگرو اپنے بچوں کو خطرے کے وقت اپنی تھیلی میں ڈال لیتا ہے۔ پھر ریچھ اور بطخیں خطرے کے وقت اپنے بچوں کو اپنی پشت پہ اٹھا لیتی ہیں۔ ناظرین، پہاڑی بکرے اپنے بچوں کے لیے زبردست قربانی دیتے ہیں اور وہ اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے منفرد ہیں۔ خطرے کے وقت پہاڑی بکرا اپنے بچوں کو شکاری جانور سے بچانے کے لیے خود اس کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دیتا ہے اور اس کے ساتھ لڑتا ہے یہاں تک کہ وہ شکاری اس کا خاتمہ کر دیتا ہے۔ اسی طرح ناظرین، حشرات اور کئی دوسرے کیڑے مکوڑے اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے خوراک اور رہائش کا انتظام کرتے ہیں۔ پھر ناظرین، جانداروں کی مختلف قسموں کے مابین بھی زبردست تعاون دیکھنے کو ملتا ہے۔ مثلا زیبرے اور ہرن ایک جاندار کو مقرر کر دیتے ہیں جو خطرے کے وقت ان دونوں کو آگاہ کرتا ہے۔ اسی طرح ہاتھیوں اور زرافوں کے اندر زبردست تعاون دیکھنے کو ملتا ہے۔ ہاتھیوں کی سننے کی حس بہت تیز ہوتی ہے اور زرافوں کی دیکھنے کی حس بہت تیز ہوتی ہے۔ خطرے کے وقت یہ دونوں ایک دوسرے کو آگاہ کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح کی ایک مثال گینڈے اور اس کی پشت پہ بیٹھنے والے پرندوں کے مابین دیکھنے کو ملتی ہے۔ خطرے کے وقت یہ پرندے ایک خاص قسم کی آواز نکالتے ہیں جس سے گینڈا خطرے سے آگاہ ہو جاتا ہے۔ پھر ناظرین، ہرن اور بکرے خطرے کے وقت اپنی دم سیدھی کھڑی کر دیتے ہیں جس سے ارد گرد کے باقی جاندار خطرے سے آگاہ ہو جاتے ہیں۔ پھر ناظرین، حمل کے دوران بھی کئی جانداروں میں تعاون دیکھنے کو ملتا ہے۔ مثلا ڈولفن مچھلی جب حمل سے ہوتی ہے تو باقی ڈولفن مچھلیاں ہر وقت اس کے ساتھ رہتی ہیں اور اس کی حفاظت کرتی ہیں۔ یہی رویہ ہتھیوں میں بھی دیکھنے کو ملتا ہے۔ محترم ناظرین، جانداروں کے مابین اثار اور قربانی کی یہ چند مثالیں میں نے آپ کے سامنے رکھی جو اس بات کا ثبوت ہے کہ جاندار خود پسند نہیں ہوتے، وہ اپنا خیال بھی رکھتے ہیں، اپنی اگلی نسل کا خیال بھی رکھتے ہیں اور دوسرے جانداروں کا بھی خیال رکھتے ہیں۔ جانداروں کے اندر اپنی اگلی نسل کے لیے اور دوسرے جانداروں کے لیے یہ جذبات کہاں سے آئے، اس بات کا جواب آج تک ڈارون کے خیالات کے حامی سائنسدان نہیں دے سکے۔ اب چلیے اگلی بحث کی طرف۔ ناظرین، ڈارون کے خیال کے مطابق تمام جاندار ایک سنگل کامن اینسیسٹر سے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تھوڑی بہت تبدیلیوں یعنی سلائڈ ویریشنز کے نتیجے میں وجود میں آئے ہیں، اور چونکہ یہ سارا پروسیس لاکھوں کروڑوں سالوں میں مکمل ہوا ہے، اس لیے کئی جانداروں کی ٹرانزیشنل یا انٹرمیڈیٹ فارمز بھی زمین پر لازماً رہی ہوں گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج سے ہزاروں سال پہلے زمین پر ہاف فش اور ہاف ریپٹائل جیسی کوئی مخلوق بھی ضرور رہی ہوگی، یعنی کوئی ایسا جاندار جس کے اندر مچھلیوں اور زمین پر رہنے والے جانداروں کی خصوصیات بیک وقت موجود ہوں۔ اور اسی طرح آج سے ہزاروں لاکھوں سال پہلے کوئی ہاف ریپٹائل اور ہاف برڈ جیسی کوئی مخلوق بھی زمین پر ضرور رہی ہوگی، یعنی کوئی ایسا جاندار جس کے اندر زمین پر رہنے والے جانداروں اور ہوا میں اڑنے والے جانداروں کی مشترکہ خصوصیات موجود ہوں۔ خود ڈارون کو اپنے دور میں ایسی کسی مخلوق کا کوئی فوسل ریکارڈ نہیں ملا، اور اس موضوع پر ڈارون نے صرف اتنا کہا کہ چونکہ ابھی فوسل ریکارڈ بہت تھوڑا ہے، اس لیے مستقبل میں جب مزید فوسلز سامنے آئیں گے تو یہ ایسے تمام مسنگ لنکس مل جائیں گے اور میری تھیوری ثابت ہو جائے گی۔ ناظرین، سب سے پہلے تو یہ جانیے کہ فوسلز کن کو کہتے ہیں۔ ناظرین، فوسلز کہتے ہیں پرانے جانداروں کے بقایا جات کو جو کسی وجہ سے زمین میں یا ریت میں یا برف میں دب گئے ہوں، یعنی پری ہسٹورک ریمینز آف لیونگ تھنگز آر نون ایز فوسلز۔ کبھی کسی جاندار کا پورا جسم مل جاتا ہے، کبھی کسی جاندار کے جسم کے چند حصے ملتے ہیں، اور کبھی کسی جاندار کے امپرنٹس مل جاتے ہیں۔ اور یہ بات ٹھیک ہے کہ ڈارون کے دور میں فوسل ریکارڈ بہت تھوڑا تھا، لیکن ناظرین پچھلے 150 سالوں میں دنیا کے مختلف حصوں سے ملینز آف فوسلز نکالے جا چکے ہیں، اور ان فوسلز کی بنیاد پہ تقریباً 2,50,000 مختلف قسم کے جانداروں کو آئیڈینٹیفائی کر لیا گیا ہے۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ لاکھوں سال کے پہلے یہ والے فوسلز اور آج کے موجودہ دور کے جانداروں کے مابین ایک شوشے کا فرق نہیں ہے۔ لاکھوں سال پہلے کی مکھی آج کی مکھی جیسی ہے، لاکھوں سال پہلے کی مچھلی آج کی مچھلی جیسی ہے، لاکھوں سال پہلے کے پرندے آج کے پرندوں جیسے ہیں، یعنی کہ ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ لاکھوں سال گزرنے کے باوجود بھی ان کے اندر کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں آئی، اور کسی قسم کا کوئی ایک بھی مسنگ لنک نہیں ملا۔
فوسل ریکارڈ کے سامنے آ جانے سے ٹری آف لائف کا کنسیپٹ بھی ختم ہو جاتا ہے. جیسے میں نے پچھلی نشست میں یہ عرض کیا تھا کہ ڈارون کے مطابق ہسٹری آف لائف یعنی زندگی کی تاریخ ایک درخت کی مانند ہے. جس طرح درخت کی ایک جڑ ہوتی ہے، پھر اس کا ایک تنا ہوتا ہے، پھر اس کی ٹہنیاں ہوتی ہیں اور ان ٹہنیوں سے آگے مزید ٹہنیاں ہوتی ہیں، اور اسی طرح درخت کی ایک چوٹی ہوتی ہے. ڈارون کے مطابق تمام جاندار ایک سنگل کامن اینسیسٹر سے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وجود میں آئے اور اس درخت کی چوٹی پہ انسان ہے. حالانکہ آج سائنس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جانداروں کی مختلف قسمیں بیک وقت اپنی اصل شکل میں آج سے تقریباً 570 سے لے کے 505 ملین سال پہلے وجود میں آئی. اس ٹائم پیریڈ کو کیمبرین ایج کہا جاتا ہے. چونکہ فوسل ریکارڈ کے سامنے آ جانے سے ڈارون کے خیالات کو ایک دفعہ پھر خطرہ لاحق ہو گیا، کیونکہ کوئی ایک بھی مسنگ لنک نہیں ملا. اس لیے ڈارون کے خیالات کے حامی سائنسدانوں میں اپنے اس نظریے کو بچانے کے لیے پھر ایک دفعہ زبردست باغ دوڑ شروع ہوئی، اور اس دفعہ انہوں نے نیچرل سلیکشن کے کنسیپٹ کے اندر میکرو میوٹیشنز کے کنسیپٹ کو ڈال کے پنکچویٹڈ ایکولیبریم تھیوری بنائی. جیسے میں پچھلی نشست میں عرض کر چکا ہوں کہ ڈارون کے مطابق نیچرل سلیکشن کے نتیجے میں سلیکٹ ہونے والے جانداروں میں تھوڑی بہت تبدیلی سے نیا جاندار وجود میں آتا ہے. لیکن 1865 میں جب گریگر مینڈل نے اپنے لاز آف جینیٹک انہیریٹنس شائع کیے تو اس کے مطابق کسی بھی ایک نسل کے ایکوائرڈ کریکٹرز اگلی نسل کو منتقل نہیں ہوتے، اور چونکہ نیچرل سلیکشن کے نتیجے میں نہ تو ایکوائرڈ کریکٹرز اگلی نسل کو منتقل ہوتے ہیں اور نہ ہی جینیٹک مٹیریل کے اندر کوئی تبدیلی ہوتی ہے، اس لیے اس پروسیس کے تھرو کسی نئے جاندار کا وجود میں آ جانا ناممکن بات ہے. یہی وجہ ہے کہ پھر 1941 میں جیولوجیکل سوسائٹی آف امریکہ کے تحت ایک میٹنگ ہوئی جس میں یہ طے کیا گیا کہ چاہے کچھ بھی ہو ڈارون کے خیالات کو لاز آف جینیٹکس کے ساتھ ہم آہنگ کیا جائے. پھر سائنسدانوں نے نیچرل سلیکشن کے اندر میوٹیشنز کے کنسیپٹ کو ڈال کے نیو ڈارونزم کی تھیوری بنائی تھی، جس کے مطابق نیچرل سلیکشن کے نتیجے میں موزوں ترین جاندار جو سلیکٹ ہوتے ہیں ان کے جینیٹک مٹیریل کے اندر میوٹیشنز کے ذریعے تبدیلی ہوتی ہے، جس سے بالکل نارمل اور ہیلدی اسپیشی وجود میں آ جاتی ہے. اب یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ میوٹیشنز کسے کہتے ہیں. ناظرین، اگر ڈی این اے مالیکیول بریک ہو جائے یا اس کے اندر کسی اور چیز کی ریپلیسمنٹ ہو جائے تو اسے میوٹیشن کہتے ہیں. ہر میوٹیشن ایک حادثہ ہوتی ہے، اور یہ اس وقت دیکھنے کو آتی ہے جب لیونگ سیلز کے اوپر ریڈیشنز یا کیمیکلز اثر انداز ہوں. ہر میوٹیشن جاندار کے لیے شدید نقصان کا باعث ہوتی ہے. انسانی تاریخ کے اندر اس کی بدترین مثالیں ان لوگوں میں دیکھی جا سکتی ہیں جو ہیروشیما، ناگاساکی اور چرنوبل کے حادثوں میں متاثر ہوئے. بہرحال میوٹیشنز کے ذریعے کسی نارمل ہیلدی اسپیشی کا وجود میں آ جانا ناممکن بات ہے. اور اس دفعہ جو سائنسدانوں نے پنکچویٹڈ ایکولیبریم تھیوری بنائی اس کا لب لباب یہ ہے کہ جانداروں کی ایک قسم لاکھوں سال بغیر کسی تبدیلی کے موجود رہتی ہے، پھر ان میں سے کچھ جاندار علیحدہ ہوتے ہیں اور ان جانداروں کے جینیٹک مٹیریل کے اندر میکرو میوٹیشنز کے ذریعے تبدیلی ہوتی ہے، جس سے وہ بالکل ایک نئے جاندار میں تبدیل ہو جاتے ہیں. جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ میوٹیشنز کوئی کنسٹرکٹیو میکانزم نہیں ہے بلکہ یہ ڈسٹرکٹیو میکانزم ہے، اور میکرو میوٹیشنز کا مطلب ہوا میکرو ڈسٹرکشن. گویا کہ سائنسدانوں کی اکثریت نے اس خیال کو بھی رد کر دیا. اب چلیے اگلی بحث کی طرف. ناظرین، ڈارون کے مطابق مختلف جانداروں میں ایسے آرگنز، ایسے اعضاء دیکھے جا سکتے ہیں جو کام کے لحاظ سے تو مختلف ہوتے ہیں لیکن ان کی بناوٹ ایک جیسی ہوتی ہے. مثلا انسانوں کے دونوں بازو، چمگادڑ کے دونوں پر، گھوڑے کی اگلی دونوں ٹانگیں اور ویل مچھلی کے اگلے دونوں فنز، ان سب میں ہڈیاں ایک جیسی ہوتی ہیں. چنانچہ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ تمام جاندار ایک کامن اینسیسٹر سے وجود میں آئے، اور ایسے تمام آرگنز کو ہومولوگس آرگنز کا نام دیا گیا. ناظرین، آج کے دور میں یہ سوچنا ہی بے وقوفی شمار ہوگی کہ یہ سارے جاندار ایک کامن اینسیسٹر سے وجود میں آئے، کیونکہ انسان دو ٹانگوں پہ چلتا ہے، وہ نہ پانی کے نیچے زندہ رہ سکتا ہے نہ وہ ہوا میں اڑ سکتا ہے، جبکہ چمگادڑ ایک ہوا میں اڑنے والا جاندار ہے جو اپنے بچوں کو دودھ پلاتا ہے. پھر گھوڑا ایک چار ٹانگوں پہ چلنے والا جاندار ہے جو گھاس کھاتا ہے، اور ویل مچھلی ایک سمندری مخلوق ہے.
ان سب کا ایک کامن انسیسٹر سے وجود میں آ جانا ناممکن بات ہے. اور جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ سائنسدانوں نے نیچرل سلیکشن اور اڈیپٹیشن کے کنسیپٹ کو بھی رد کر دیا, نیو ڈارونزم کی تھیوری کو بھی رد کر دیا, پنکچویٹڈ ایکولیبریم تھیوری کو بھی رد کر دیا. پھر آخر وہ کون سا میکانزم تھا جس سے یہ تمام جاندار ایک کامن انسیسٹر سے وجود میں آئے؟ ظاہر ہے اس کا جواب آج تک سائنسدانوں کے پاس نہیں ہے. اسی طرح ڈارون کا خیال یہ تھا کہ تمام اڑنے والے جاندار جن کے پر ہوتے ہیں وہ ایک کامن انسیسٹر سے وجود میں آئے. حالانکہ ہر اڑنے والا جاندار پرندہ نہیں ہوتا جو انڈا دیتا ہے. کئی ایسے جاندار ہیں جو ہوا میں اڑتے ہیں اور ان کے پر ہوتے ہیں لیکن وہ اپنے بچوں کو دودھ پلاتے ہیں, مثلا چمگادڑ. پھر کئی کیڑے مکوڑے ایسے ہیں جن کے پر ہوتے ہیں اور وہ بھی ہوا میں اڑتے ہیں. پھر کئی ایسے پرندے ہوتے ہیں جن کے پر ہوتے ہیں لیکن وہ ہوا میں نہیں اڑ سکتے, مثلا شتر مرغ. اور پرانے دور میں کئی ایسے ڈائناسورس تھے جن کے پر تھے, وہ ہوا میں بھی اڑتے تھے, لیکن وہ آج کے دور کے موجودہ دور کے پرندوں سے بالکل مختلف ہیں. چنانچہ ان تمام جانداروں کا ایک کامن انسیسٹر سے وجود میں آ جانا کس طرح ممکن ہوا؟ پھر ان تمام جانداروں میں وہ جینز جو ان تمام اعضاء کو, جن کو انہوں نے ہومولوگس آرگنز کا نام دیا تھا, ان کو کنٹرول کرنے والے جینز بھی مختلف جانداروں میں مختلف ہوتے ہیں. حالانکہ اگر یہ سارے ایک کامن انسیسٹر سے وجود میں آئے تھے تو پھر ان تمام جانداروں میں یہ تمام آرگنز کنٹرول کرنے والے جینز بھی سب میں ایک جیسے ہونا چاہیے تھے. لیکن آج ہمیں سائنس بتاتی ہے کہ ان تمام جانداروں میں یہ تمام مشترکہ آرگنز کے کنٹرول کرنے والے جینز مختلف ہوتے ہیں. اور پھر ایمبریولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی ان تمام آرگنز کی ڈیولپمنٹ بھی مختلف ہوتی ہے. اب چلیے ناظرین اگلی بحث کی طرف. وہ یہ کہ ڈارون کے مطابق انسانوں میں اور کئی دوسرے جانداروں میں کچھ ایسے آرگنز ہیں, کچھ ایسے اعضاء ہیں جن کا ان کے جسم میں تو کوئی کام نہیں, یعنی کہ وہ نان فنکشنل ہے. لیکن جن جانداروں سے وہ ارتقاء کے نتیجے میں وجود میں آئے ہیں ان جانداروں کے اندر وہ آرگنز فنکشنل تھے. اور ایسے تمام اعضاء کو ڈارون اپنے میکانزم آف ایوولوشن کے لیے ثبوت کے طور پر پیش کرتا ہے. ایسے آرگنز کو ویسٹیجیل آرگنز کا نام دیا گیا. 1895 میں جرمنی کے ایک سائنسدان نے, جو کہ ڈارون کے خیالات کا حامی تھا, اس نے 100 اعضاء کی لسٹ تیار کی. مثلا انسانوں کے اندر کہا گیا کہ اپینڈکس جو کہ ہمارے پیٹ کے نچلے دائیں طرف ہوتی ہے, جگر, تلی, تھائمس جو کہ ہمارے چھاتی کے اوپر والے حصے پہ ہوتا ہے, تھائرائڈ گلینڈ جو کہ ہمارے گلے کے سامنے والے حصے کی طرف ہوتا ہے, اس طرح ٹونسلز جو ہمارے گلے میں اوپر والے حصے پہ ہوتے ہیں, اسی طرح پیچوٹری گلینڈ جو کہ ہمارے دماغ میں ایک چھوٹا سا عضو ہے, اور اسی طرح ہڈیوں کے اندر بون میرو کو, ان سب کو ویسٹیجیل آرگنز میں شمار کیا گیا. اور ان کے مطابق یہ وہ آرگنز ہیں جن کا انسان کے اندر کوئی کام نہیں, اور انسان جن انسیسٹر سے ارتقاء کے نتیجے میں وجود میں آیا ان انسیسٹرز کے اندر یہ تمام فنکشنل تھے. لیکن ناظرین آج کی تمام میڈیکل سائنس اس بات پر متفق ہے کہ یہ تمام آرگنز انسانی جسم کے اندر انتہائی ضروری کام کرتے ہیں. ان میں سے اگر کوئی ایک آرگن بھی کم کام کرے یا زیادہ کام کرے یا کام کرنا چھوڑ دے تو انسان بہت سی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے. مثلا تھائرائڈ گلینڈ کو لیجئے جو کہ ہمارے گلے میں یہ سامنے والے حصے میں موجود ہوتا ہے. اگر یہ کم کام کرے تو بھی پورا جسم متاثر ہوتا ہے, اگر یہ زیادہ کام کرے تو بھی پورا جسم متاثر ہوتا ہے. چنانچہ سائنسدانوں نے ایک ایک کر کے ان تمام ویسٹیجیل آرگنز کو اس لسٹ میں سے نکال دیا. پھر ناظرین 19ویں صدی میں ارنسٹ ہیکل جو کہ ڈارون کے خیالات کا زبردست حامی تھا, اس نے یہ تھیوری پیش کی کہ تمام جاندار بھی شمول انسانوں کے رحم مادر کے اندر اپنی ڈیولپمنٹ کے دوران ان تمام سٹیجز میں سے گزرتے ہیں جن میں سے ان کے سو کالڈ انسیسٹرز گزرے تھے. مثلا انسانوں کے بارے میں کہا گیا کہ انسانی جنین رحم مادر کے اندر پہلے ایک مچھلی کے جنین کی طرح کا ہوتا ہے, اور جس طرح مچھلی کے جنین کے اندر گلز یعنی گلپھڑے بنتے ہیں اس طرح انسانی جنین کے اندر بھی گلپھڑے یا گلز بنتے ہیں. ناظرین گلز وہ آرگن ہے جس سے مچھلی سانس لیتی ہے. پھر کہا گیا کہ انسانی جنین ایک ریپٹائل کے جنین کی مانند ہو جاتا ہے, اور پھر آخر کار وہ انسانی شکل اختیار کر لیتا ہے. اس تھیوری کو ارنسٹ ہیکل نے ریکیپیچولیشن تھیوری کا نام دیا, اور اپنی اس تھیوری کے ثبوت کے طور پہ ہیکل نے مختلف جانداروں کے جنین کی ایسی تصاویر بنائی جو کہ ایک دوسرے سے بہت مشابہ تھیں, جو کہ ایک دوسرے سے بہت ملتی تھیں.
لیکن آج سائنس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ رحم مادر کے اندر انسانی جنین پہ کوئی ایک وقت بھی ایسا نہیں آتا کہ جس میں وہ مچھلی کے جنین کی طرح یا ریپٹائل کے جنین کی طرح کا ہوتا ہے۔ چنانچہ 1997 میں ہیکل کی اس تھیوری کو اور اس کی پیش کردہ تمام ڈرائنگز کو فیک قرار دے دیا گیا۔ اب ناظرین ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ڈارون کا انسانوں کے بارے میں کیا خیال تھا۔ ناظرین ڈارون کا خیال یہ تھا کہ انسان ایک بندر نما مخلوق سے ارتقاء کے نتیجے میں وجود میں آیا ہے۔ اپنے ان خیالات کا اظہار اس نے اپنی کتاب دا ڈسینٹ آف مین میں کیا ہے، جو کہ 1871 میں چھپی تھی۔ ڈارون کے مطابق انسان کی ارتقاء کا عمل آج سے تقریباً 5 سے 6 ملین سال پہلے شروع ہوا ہے، اور انسان کے اس ارتقاء کی مختلف سٹیجز ہیں، جن میں سے وہ بنیادی طور پہ 4 سٹیجز بیان کرتا ہے، یعنی آسٹریلوپیتھیکس، پھر ہومو ہیبیلس، پھر ہومو ایریکٹس، اور پھر ہومو سیپینس۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے پروگرام میں ان تمام باتوں پہ تفصیل سے روشنی ڈالوں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اے مسلمانوں، تم لازماً حکم کرو گے معروف کا اور لازماً روکو گے منکر سے۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اللہ تعالیٰ تم پر لازماً عذاب نازل کرے گا اپنی طرف سے، اور پھر تم اس کو پکارو گے لیکن وہ تمہاری دعائیں قبول نہیں کرے گا۔